رمضان رنگ سہر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج کا موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہر اس شخص کے دل کے قریب ہونا چاہیے جن کو ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے آگاہی کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع آج حقوق زوجیت کے حوالے سے ہے، ہمیں آج سمجھنا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے حقوق کیا کیا ہیں اور فرائض کیا کیا ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنے پینل سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس ڈسکشن کو انشاءاللہ آگے بھی لے کر چلیں گے اس بریک میں، لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ عریشہ علی صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ میں درخواست کروں گا آپ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور محبتیں سمیٹیے۔ بسم اللہ۔ میں جوگی نا میں جنگم نا میں جوگی نا میں جنگم نا میں چھلا تمایا ہوں نا میں بھج مسیتی بڑیا نا تسبہ پھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں مرشد سونی کیتی باہو سانو بل وچ جا بخشایا ہوں بلے شاکو درد ڈٹوئیں بلے شاکو درد ڈٹوئیں حاجت ناہی وکیلاں دا ہو حاجت ناہی وکیلاں دا واوا گزران ہو فقیراں دا واوا گزران ہو فقیراں دا فقیراں دا فقیراں دا درویشاں دا واوا گزران کیا تڑپنے میں مزہ ہے 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 قتل ہو پیار کے ہاتھ اس کی لذت کو کسی بسمل سے پوچھنا چاہیے خوبصورت کلام عریشہ علی کی جانب سے پیش کیا گیا اور اللہ تعالی ہمیں محبتوں کو سلامت رکھے اور جوڑیاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں اتفاق دے۔ علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز ایک بار پھر سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت رشتے بنائے ہیں ان کو بنانے کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے سوائے اس کے کہ امتوں کو آگے چلایا جا سکے، اس جنریشن کو آگے چلایا جا سکے۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید امتحان لینا بھی مقصود ہے، تو کیا ہم عمومی رویوں میں اس امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے بڑا کیا امتحان ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا جنت سے نکل کے دنیا میں آگے، تو آگے اللہ نے امتحان رکھ دیا کہ اب تم پھر آؤ گے جنت میں
مگر یہ آپ نے سارے معاملات اس بار کما کے آؤ گے, پہلے میں نے دی تھی. ہاں جی, پہلے میری عطا تھی, اب آپ اس پہ پہلے معافی مانگیں گے, مجھے منائیں گے, پھر میں اس کے بدلے میں آپ کو ایسی نوازشات سے نوازوں گا کہ وہ پھر دنیا دیکھے گی, وہ خود ہی آ کر دیکھے گی. پہلے دنیا میں اس کا کوئی اس کی مثال نہیں ہوگی. اور اس کی کیا وجہ کہ پہلے اماں کو ادھر سکون بنایا جنت میں, پھر دنیا سے آ گئی, پھر اللہ نے دنیا میں گھر میں اس کو سکون کی علامت بنا دیا. اس کے بعد کیا انعام ملے گا اس عورت کو اور مرد کو کہ جب حوریں مرد کو ملیں گی تو ان حوروں کا سردار اس دنیا والی عورتوں کو بنا دیا جائے گا. یہ کتنا اللہ نے انعام کر دیا. اور جو میں ڈسکس کر رہا تھا نا کہ جس طرح سسر پہ فرض ہے کہ وہ اپنی بہو کے گھر جا کے اس سے پوچھے کہ بیٹا میں آپ کو بیٹی بنا کر لایا ہوں, تو میرے بیٹے سے آپ سے کچھ شکایت تو نہیں ہے, یا آپ کو اس سے کچھ شکایت تو نہیں, اس کو بھی حوصلہ رہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں تو یہاں بھی میرا باپ موجود ہے. اور سب کچھ چھوڑا ہی اس نے اس گھر کی وجہ سے کہ میرا وہ بھی گھر ہے. سب گھر چھوڑنا, سیلی چھوڑنی اور اپنے عزیز رشتے چھوڑنے اور ماں چھوڑنی اور وہ گھر میں جو کھلونے ہیں وہ چھوڑ کر آنا, یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہ عورت ہی جان سکتی ہے کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اپنی شادی کے دن تو وہ عورت ہی اس کے آنسو, اس کی عورت کو ہی کچھ سمجھ آ سکتا ہے, مرد تو نہیں اس کی کوئی ججمنٹ کر سکتا کہ اس کے دل میں کیا کیا گزری. کرائے کا مکان لیا اور 10 سال اس میں رہا ہو تو محلہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ تو ماما پاپا کا گھر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے, ان کا دل کیا وہ 1500 کلومیٹر کا سفر کیا, بیت المقدس فلسطین سے چلے اور مکہ آئے. پتہ یہ چلا کہ میری بیوی سیدہ ہاجرہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیوی کے جانے کے بعد بھی اگر دل میں محبت ہو تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور پھر اس میں ایک اور مثال آپ کو کاؤنٹ کرا دوں کہ حضور نے جب بھی کوئی خوشی کا موقع دیکھا ہے نا تو کہا اینا ما مثل خدیجہ. آپ کو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کی یاد آ جاتی تھی. اگر ان کا کوئی ہار دیکھتے تھے تو ان کی یاد میں رونے لگ پڑتے تھے. ایک دفعہ آپ کی سسٹر ان لا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سسٹر آئی ان کی فوتگی کے بعد. ہم تو جب فوت ہو جاتے ہیں تو سسرالی کو چھوڑ دیتے ہیں, رشتے ختم, زندگی میں چھوڑے ہوئے ہیں تو مرنے کے بعد کون ملتا ہے. میں اپنے چاہنے والوں کو کہوں گا میرے چنوں جو پہلے آپ محبت کرتے ہیں, جی آپ کی آواز میری ماں جیسی, آپ کے کان میرے بابا جیسے ہیں, آپ یہ باتیں مصنوعی ہیں. بن کے دکھاؤ کچھ, سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی, کبھی کاغذ کے پھولوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب دروازے پہ پہنچے نا, تو جب سیدہ حالہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے, تو کہا آپ کی آواز سے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی. تو اب ہمارا انداز دیکھ لیں کہ ہم زندگی میں اپنی بیوی ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو ہم اس سے منہ بنا کر بیٹھے ہیں, وہ اپنے کام سے بنا کر بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی, کون مان انتا, تسی کون ہو؟ تو کہا میں ابراہیم ہوں, میں اسماعیل کا باپ ہوں. تو اندر سے دروازہ کھولا گیا. تو یہ بھی نہیں کہا بیٹھے, کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو شکار پہ گئے, پتہ نہیں کتنے ماہ ہو گئے ہیں, تو واپس پتہ نہیں کب آئیں گے. نہ کوئی پانی پوچھا سسر کو, نہ کھانا پوچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہاں سے کراچی 1200-1300 کلومیٹر ہے, تو کوئی اپنے بیٹے کے گھر جائے تو پانی بھی نہ کوئی ملے, کوئی بٹھائے بھی نہ, اچھا صوفہ, اچھی کوئی بیڈ, تو دل تو دکھتا ہے نا. پھر آنسو آتے ہیں کہ میرے بیٹے کے گھر میں ایسی بیوی آ گئی. تو کہا اچھا جب میرا بیٹا آئے نا تو گھر کا نظام کیسا چلتا ہے؟ کہتی کیا بتاؤں, گھر میں بھوکے ہیں, ناشتی ہیں, گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں, وہ آتے ہیں شکار سے پتہ نہیں 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد, اور گھر میں کچھ ہو وہ لے آتے ہیں تو کھا لیتے ہیں, ویسے ہی گزارا چل رہا ہے. یعنی شکری کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ آئیں تو میرے بیٹے کو کہنا کہ گھر بڑا پیارا ہے مگر اس کی دہلیز دروازہ جو ہے یہ بدل دے. تو جب وہ واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو یہ ہے بیٹے, ہم تو پیزا ہٹ سے برگر لے کر پہنا بھی تکا بوٹی, ملائی بوٹی, شوارما, برگر, باربیکیو, پتہ نہیں کیا کیا, اور جوس لے کر ہم جاتے ہیں گھر میں تو ماں باپ دیکھتا رہتا تو ہم خود کھا لیتے ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا, مٹی ایسے اٹھائی, کہتے مجھے اس سے خوشبو آ رہی ہے کہ آج میرا بابا یہاں سے ہو کر گیا ہے. اور جب اپنی بیگم کو پوچھا کہ یہاں کو ہستی آئی, کہ جی آئی. کہتے کیا کہا؟ کہتے ہی دروازہ جو ہے وہ بدلنے والا ہے اور یہ گھر بڑا خوبصورت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر پوچھ کر دیا. تو کہتے تم نے کچھ کھلایا پلایا میرے بابا کو؟ نہیں. تو کہتے وہ نبی کا ہر لفظ جو رسول ہوتا ہے نا, ایک ہوتے نبی, ایک ہوتا ہے رسول. رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے, اور رسولوں میں بھی کیٹیگری ہے. 5 سید رسول ہیں,
315 رسولوں میں یا 313 رسول ہے کم و پیش، ان میں سے 5 سید رسول ہے، اور 5 سیدوں میں سے سید الانبیاء سید الرسول ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہے، اور ان کا ہر لفظ شریعت، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ گئے، بیٹے نے کہا وہ تو میرے بابا کہہ گیا کہ آپ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں، اس کو فارغ کر دیا۔ یہ ان عورتوں کے لیے پیغام ہے جو کہتی ہیں کہ سسر کی خدمت کرنا ہمارا فرض نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بیٹی بنا کر لایا ہے اور آپ کہتی ہیں ہمارا فرض ہی نہیں ہے ان کی خدمت کرنا؟ اور بہت بڑی بات، اور اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری خواتین کو بھی اور ہمارے اس تمام تر گھریلو نظام کو۔ اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مختصر جواب، لیکن میری خواہش ہوگی کیونکہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک خاتون کو پتہ ہے کہ اس کا خاوند حرام کما کے لاتا ہے، شرع اس خاتون کو کیا کرنے کا حکم دیتی ہے جس میں اس کے گھر کا تقدس بھی باقی رہے اور وہ اس تمام تر معاملے کو کوپ اپ بھی کر سکیں؟ اچھا، اس میں ایڈ آن بھی کر لیجئے گا، میں نے جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، جوائنٹ فیملی سسٹم اور الگ گھر کی ڈیمانڈ کتنی ایک خاتون کر سکتی ہے، ایک بہو جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور کس حد تک یہ جائز ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آج آئی ہے اور اگلے دن یہ الگ ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال 2 ہیں اور میرے خیال بسم اللہ، جواب بھی 2 ہی دیجئے آپ۔ جی، گزارش یہ ہے کہ پہلی جو بات آپ نے کہی تھی کہ جو ڈیمانڈ کی بات ہے، دین اسلام نے شادی فرض اس پہ کی ہے جو نان و نفقہ کمانے کا اور چلانے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دین اسلام نے ایسے بندے کو منع کیا ہے جو نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، مرد کی اولین شرط یہ ہے شادی کرنے کی کہ وہ نان و نفقہ جو ہے وہ اپنا ادا کرے۔ اگر وہ نان و نفقہ ادا ہی نہیں کر سکتا، بیوی کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا، بیوی کو بھوکا مارے گا، تو دین اس کو منع کر رہا ہے شادی کرنے سے۔ یہاں پہ 2 شادی کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن اگر آپ پورا نہیں کر پا رہے خرچہ تو پہلی شادی بھی نہ کریں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد نے گھر چلانا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے گھر کا بندوبست کرے۔ اور آج کے نوجوان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میرا خیال ہے ڈگری بعد میں کمپلیٹ ہوتی ہے، شادی کا وقت پہلے پڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ والدین کے سر کے اوپر بوجھ ہو کہ آپ نے لا کے والدین کے گھر سے اس کو کھلانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا بندوبست کریں۔ عرب کی مثال مدنی صاحب دے رہے تھے، عرب کے معاشرے میں آج جو ہے ساس بہو کی لڑائی موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، ایک گھر کے اندر 2 ملکہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، جس طرح مرد گھر کا سربراہ ہے، مرد کی غیر موجودگی میں عورت گھر کی سربراہ ہے۔ ایک عورت اپنے کچن میں اپنی مرضی سے کھانا بناتی ہے اور دوسری اگر اس میں عیب نکالتی تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ تو فطرتی بات ہے۔ اس لیے دین نے لازم کیا ہے کہ آپ اس کو الگ گھر بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیا پیغام ملتا ہے؟ آپ کی امہات المومنین جو ہیں، ازواج مطہرات آپ کی، ان کے لیے الگ الگ گجروں کا بندوبست تھا، الگ الگ گجروں میں رہتی تھیں، ان کا الگ الگ چولہا جلتا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا نمونہ پیش کیا ہے۔ الگ الگ گھر، اگر آپ کی زیادہ شادی ہیں، تعدد ازواج ہے، تو الگ الگ گجرے ان کو فراہم کیے جائیں، الگ الگ گھر فراہم کیے جائیں۔ اسی طرح بہو کا معاملہ ہے، لیکن ہم کیونکہ ایک ایسے سسٹم میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے کیونکہ روزگار کے معاملات ویسے نہیں ہیں، بے روزگاری بھی ہے اور غربت بھی ہے، تو ان گھروں کے اندر کم از کم ایک جو بہو آ رہی ہے اس کو ایک کمرہ تو الگ دینا چاہیے نا، اس کو اپنی پرائیویسی دینی چاہیے، اس کو کم از کم اپنے کمرے کے اندر تو ملکیت ملنی چاہیے، تو اس کو ضروری ہے۔ لیکن اگر جو آپ بات کر رہی ہیں الگ گھر کا مطالبہ، اگر تو خامند صاحب استطاعت ہے کہ الگ گھر لے سکتا ہے تو اس کو الگ گھر لے کے دینا یہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے، اس کا جائز مطالبہ، اس کا حق ہے اس کو دینا ہے۔ اگر دیکھیں کہ خامند کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ خامند کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، خامند کو حرام کمانے پہ بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو پہلے اچھا سسٹم چل رہا ہے جوائنٹ فیملی وہ بھی تباہ ہو کے رہ جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ الگ ہو رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ الگ ہو کے والدین کے حقوق کو بھول جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو بھول جائیں۔ اگر وہاں پہ آپ دیکھیں عرب کے اندر جو لوگ الگ رہتے ہیں لیکن ان کا والدین کے ساتھ جو اس نے سلوک ہے وہ بھی دید نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اچھی چیزیں جو ہیں وہ لینی چاہیے، جہاں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جو اگر علم آپ کو کہیں سے ملتا ہے ہمیں لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ نے جو بات کی ہے
کہ اگر نجائز مطالبہ کرتی ہے نہیں عورت نہیں کرتی. نہیں، اگر مرد بذات خود حرام کما کے لاتا ہے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور اسے کہ میں تمہارا لایا ہوا رزق حرام نہیں کھا سکتی. بالکل اس کو منع کرنا چاہیے. اگر انسان کو پتہ لگ گیا کہ رزق حرام ہے اس سے تو بچنا چاہیے. رزق حرام سے جو بندے کی پرورش ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے اگر گھر ٹوٹتا ہے ایک بندہ قتل کر کے لا رہا ہے مال, ایک بندہ چوری رازنی کر کے لا رہا ہے, خطرے میں پڑ جائے تو پھر دیکھیں میری بات سنیں, سب سے پہلے ہے ایمان, سب سے پہلے ہے اپنا ایمان کا بچاؤ اور رزق حلال. رزق کا پوچھا جائے گا. ایک بندے کو واضح معلوم ہو گیا ہے کہ میں رزق حلال جو ہے وہ نہیں کھا رہی, ایک بندہ میرا قتل کر کے لایا ہے, کسی کے گھر ڈکیتی کر کے لایا, ڈاکہ مار کے لایا, چوری کر کے لایا, کسی کا لایا ہے, تو جب پتہ لگ گیا آپ کو تو آپ تو جرم میں اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں نا. تو اس جرم سے بچنے کے لیے دیکھیں دین نے اگر اجازت دی آپ کو تو آپ اور شادی کر سکتے ہیں, علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے, دین اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. یعنی کہ اسلام تو پہلے چاہتا ہے کہ طلاق تک نوبت ہی نہ پہنچے, لیکن اگر پہنچتی ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ آپ الگ ہو جائیں. آپ کہیں بھی تم حرام کما رہے ہو, اگر تم نے نان و نفقہ نہیں پورا کر سکتے حرام کے علاوہ تو مجھے اجازت دو, میں کوئی اور خامند کر لیتی ہوں. اسلام نے تو منع نہیں کیا اسے. یہ ہمارے سسٹم عجیب سا ہے کہ ہم کہتے نہیں مشرقی روایات. کیا ہمارے یہاں پہ جو ایک بچی طلاق یافتہ ہو جاتی ہے, مطلقہ ہو جاتی ہے, بیوہ ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ شادی کرنا ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے, گناہ سمجھا جاتا ہے بلا وجہ. اور اگر ہو بھی جائے تو ساری زندگی تانے. اسلام کی سیرت طیبہ کیا پیغام دے رہی ہے وہاں پہ؟ تو یہی پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر حضرت عائشہ سے پہلی ہماری ام المومنین تک وہ سب کی سب یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. تو ایسی خواتین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ہے. تو ہمارے لیے نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول 25 سال کے ہو کر اگر آپ اپنے سے بڑی خاتون کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں وہ بھی بیوہ, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے معاشرے میں ایسی مثال کیوں نہیں؟ ایک رول ماڈل ہے, آپ ایک سمبل ہے. یہ پوائنٹ لازمی کاؤنٹ کرنا ہے اس میں, یہ میرا چن ہے کہ شادی میں غریبی یا امیری کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لازمی میں نے کاؤنٹ کرانا تھا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ایسے چہرہ موڑ لیا, وہ اس طرف آئی, آپ نے مجھے حاجت نہیں ہے. وہ اس طرف آ گیا, آپ نے کہا مجھے حاجت نہیں ہے. وہ ایک غریب سا صحابی پاس بیٹھا تھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ساتھ کر دے. آپ نے پوچھا تیرے پاس کوئی حق مہر کے لیے سونا ہے؟ جی نہیں. کوئی چاندی؟ جی نہیں. فرمایا کوئی چھلا پتل دہی ہو جائے؟ کہتا نہیں. یعنی ایک رنگ کے بارے میں پوچھ لیا, کہ نہیں. تو وہ جو عورت پاس کھڑی تھی اگر اس معاشرے کی عورت ہوتی تو وہ کہتی یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ میرا جو زندگی کا فیصلہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر وہاں کیا تھا, وہاں یہی تھا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہتے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا کوئی قرآن مجید کی صورتیں یاد, قضا و قضا قضا و قضا قضا و قضا. کہتے یا رسول اللہ مجھے فلاں بھی یاد فلاں بھی یاد. آپ نے میں اس کو یہ جتنی صورت آپ کو یاد اپنی بیوی کو حق مہر میں زبانی یاد کرا دینا, میں نے تمہارا نکاح. اور ابھی تو شادی جب رشتہ طے پا رہا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی جائیداد. دوسرا یہ جو ایک اور پوائنٹ آیا تھا, میں نے یہ دونوں لازمی کاؤنٹ کرانے تھے کہ ہمیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فالو کرنا چاہیے کہ شادی میں یہ بچے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ایسی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو شادی. اسلام نے کہا ہے جب میت فوت ہو جائے تو فوراً اس کے دفن کا انتظام کرو, جلدی کرو. جب بچہ جوان ہو تو فوراً اس کی شادی کا انتظام کرو. تو شادی کے لیے صرف حق مہر کی ضرورت ہے جو, مگر وہ ہم دیتے نہیں ہیں. 5000 لکھ لیتے ہیں, 2000 لکھ لو جی, 5000 لکھ لو. یہ کیا زندگی کا ایک مسئلہ ہے. وہ جو میں نے بولا تھا نا کہ جس لڑکی نے خلا لیا اس کے نام 2 باغ تھے, تو اس نے بولا حضرت حبیبہ بنت سہل تھی, انہوں نے بولا کہ میں باغ واپس کرتی ہوں. جو عورت خود خلا لے وہ حق مہر واپس کرتی. یہاں تو سارا وہ حق مہر کا لکھا ہوا کاغذ پھٹ جاتا ہے, کوئی دیتا ہی نہیں, کوئی لیتا ہی نہیں. اچھا یہ نکاح بھی جبر کے بارے میں بھی بتائیے. تھوڑا سا میں ایڈیشن تھوڑی کرتا ہوں. مولوی صاحب نے اپنے انداز میں بڑی اچھی طریقے سے کہہ دیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر بیوی کو کھانا کھلانے کی اور اپنے معاملہ چلانے کی, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں, اس شادی سے منع اس کو شادی کرنا. اور جس کی بنیادی ضرورت ہے, بالکل بنیادی ضرورت ہے نا اس کی, یعنی کہ سب سے پہلے انسان کی جان ہے, انسان کی جان پہلے ہے. اس کی جان کی جب حفاظت نہیں وہ کر سکتا, جب اس کو کھلا نہیں سکتا, پلا نہیں سکتا, اس کے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا, تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت تعلیم ہے یہ. اب جی
آتی. دیکھیں اس میں بھی حدیث کاؤنٹ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کہتے یا رسول اللہ میری غریبی میرا فقر ختم ہی نہیں ہوتا تو آپ نے میرا شادی کر لو. لیکن پہلے وسائل موجود تھے, وسائل پہلے ہے وسائل تھے نہیں, کھانے کا تو انتظام اللہ کے ذمہ. اچھا پھر مجھے ایک میری رہنمائی کر دیجیے گا, پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے مقدر سے نصیب سے ہوتی ہے اور رزق جو ہے عورت کے نصیب سے ہوتا ہے. دیکھیں نا شادی اس لیے کہنا کہ وہ عورت آئی. دین اسلام اس بارے میں کیا؟ دین اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ کا جو فرمان ہمارے لیے ماڈل نمونہ ہے, تو آپ نے جب کہہ دیا کہ تم شادی کر لو, تو جب شادی اس نے کی تو اللہ نے اس کے گھر پہ اور رحمت کر دی. تو یہاں یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے نا کہ اس کی روٹی, یہ روٹی جب وہ کمائے گا ایک دن نوکری پہ جائے گا تو رزق کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا, اس کو ملنا ہی ملنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت انداز میں دونوں اطراف سے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساجدہ منیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا جاوید ہیں ہمارے اقرا جاوید صاحبہ. اقرا جاوید بسم اللہ کیجئے. چل رہا ہے آپ کا مائک, بسم اللہ کیجئے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے, دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میرے ہاں کرنا جب وقت نزا آئے, دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے, آقا دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت انداز میں اقرا جاوید صاحبہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیہ انداز میں پیش فرما رہی تھیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بدنی صاحب میں درخواست کروں گا کہ دعا فرما دیجئے, اور خصوصی طور پر جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس حوالے سے بھی دعا فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات. اے اللہ پوری عالم انسانیت کی مشکل احسان فرما. اللہم اشفینا فإنک خیر الشافین. اے میرے لاجپال مالک پوری دنیا میں شفا کی ہوائیں چلا دے. اے میرے مالک عالم اسلام کی مشکل احسان فرما. تمہارے تمام ناظرین کی نیک خواہشات پوری فرما. اے میرے مالک یہ جو ہم نے حقوق زوجین پہ آج گفتگو کی ہے, میرے محبوب نے اپنے گھر میں 40 دن تک فاقے بھی دیکھے,
میرے محبوب کی بیویوں نے بھی دیکھے مگر کبھی دوسری دیوار کو شکوہ تک نہ سنا تھا۔ اے میرے مالک ہمارے گھروں میں ایسی صبر والی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے مالک تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ شیطان اس پہ خوش ہوگا جو رمضان میں میاں بیوی میں لڑائی ڈلاتا ہے اور اس گھر میں دنیا میں فتنہ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اس انسان پہ جو رمضان میں میاں بیوی میں جنگ و جدل کراتا ہے۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمان گھرانوں اور پوری دنیا میں گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک اس پینل میں جتنے میرے عزیز شامل ہیں، جتنے دوست میرے بھائی میاں عادل صاحب دعا کے لیے کہتے ہیں، میاں عمران صاحب، مدیحہ اسلام جی، الماس صاحب، اور جتنے میرے دوست احباب شکیل صاحب، مطاہر صاحب، عدنان صاحب، رضوان صاحب، میرے بھائی میاں ویس صاحب، اللہ یہ سب کے گھروں میں اللہ عید کی خوشیاں آنے والی ہیں۔ رمضان میرے مالک جلدی جلدی سے گزر رہا ہے، اللہ ہمیں دن دگنی رات چگنی خوشیاں نصیب فرما، اور مولا کریم ہمارے گھرانوں میں اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اس پینل کے جو مالک ہیں، اس مولا کریم پلیٹ فارم کے، اس ٹی وی کے، اللہ ان کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے مالک ہم جو سیکھتے سکھاتے ہیں، ہمارا مشن یہی ہے کہ تیرے محبوب کا دین عام ہو، اللہ اپنی رحمت سے یہ قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب آمین یا العالمین۔ رب العالمین۔